بیگ صاحب، بارہمولہ میں ایک ہی خاندان، بیگ خاندان کے دو بیگ الیکشن لڑ رہے ہیں۔ سیاسی حلقوں کا ماننا ہے کہ ووٹ بائیفرکیٹ ہو جائیں گے الیکشن میں، کیونکہ ایک ہی خاندان کے دو بیگ کھڑے ہیں، ووٹوں کی تقسیم ہونا ہی ہونا ہے۔ کیا یہ آئیڈیالوجی کی فرق ہے؟ آپ دونوں الگ الگ کھڑے ہوئے ہیں، یا کوئی در پردہ اور کوئی چیز ہے کہ آپ کی جو یہ آئیڈیالوجی ہے یا آپ کی جو رائے متفق نہیں ہو رہی ہے؟ آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ آپ اس لیول پر اس کو نہ لے جائیں جہاں میں سارا سچ کہہ دوں۔ میں نے کہا کہ میرے بارے میں جھوٹ بولنا بند کریں، میں آپ کے بارے میں سچ بولنا بند کر دوں، لیکن اگر آپ مجھے پرووک کریں گے، جب میں اپنا دفاع کروں گا تو پھر اللہ کے فضل و کرم سے دفاع کروں گا۔ بھارتیہ جنتا پارٹی دشمن بنا رہی ہے، اور دکھ مجھے اس بات کا ہے کہ یہ ان کو بھی دشمن بنا رہے ہیں جو دشمن نہیں ہونے۔ قسمتی ہے کہ لوگ ہیرے میں اور کوئلے میں فرق نہیں کر پائے، اور کئی بار ایسا حادثہ ہو جاتا ہے۔ حادثے کیا ہوتے ہیں؟ حادثہ تو یہی ہوتا ہے کہ جو چیز آپ ایکسپیکٹ نہ کرتے ہیں وہ رونما ہو جائے، اسی کو حادثہ ریسپانس آ گیا۔ میں آپ کو کہتا ہوں کہ ساؤتھ میں جو الیکشن ہوا اس میں 60 سے 70% کامیابی نیشنل کانفرنس کی سیٹوں پہ ہوگی۔ تو عمر صاحب کی عزت میں اضافہ ہی ہوا ہے، کمی نہیں ہوئی ہے، لیکن نارتھ کشمیر کے لوگوں کا نقصان ہوا ہے، بھلے ہی ان کو اس کا احساس ہو یا نہ ہو۔ بارہمولہ میں ایک انتہائی ایک وہ میں اس کو فریب کی سیاست ہوئی، ورنہ یہاں سے عمر عبداللہ کے ہارنے کی کوئی وجہ نہیں لگاتے ہیں، اس کو منافقت کہتے ہیں، منافقت۔ اور یہ بدترین صفت ہوتی ہے ایک انسان کے اندر یا کسی جماعت کے اندر یا کسی ادارے کے اندر، کہ وہ بغیر ثبوت کے کسی کی عزت ریزی کرے، چاہے وہ فرد ہو۔ نیشنل کانفرنس کے ایک آزاد نیشنل کانفرنس کے ساتھ تعلق رکھنے والے ایک آزاد امیدوار نے لداخ میں بی جے پی کے ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کے اس ملاقات کے پروگرام میں ہمارے مہمان ہیں جناب بیگ صاحب۔ بیگ صاحب سیاسی میدان میں جانے مانے ہوئے کھلاڑی ہے۔ آج بارہمولہ اسمبلی میں ان کا مقابلہ ہے، تقریباً 2 درجن سے زیادہ یہاں پہ کینڈیڈیٹ کھڑے ہیں، مگر بیگ صاحب نیشنل کانفرنس کی طرف سے یہاں پہ میدان میں کھڑے ہیں، ان کا مینڈیٹ نیشنل کانفرنس کا ہے۔ تو بیگ صاحب ایک قداور شخصیت ہے، ایک قداور سیاستدان ہے، مگر یہاں ان کا مقابلہ بھی ایسے ہی کینڈیڈیٹ سے ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھنا یہ چاہتے ہیں کہ بیگ صاحب جاننا چاہیں گے آپ سے، آج آپ لوگوں کے پاس جا رہے ہیں، ووٹ مانگنے جا رہے ہیں، مگر ایک چیز جو ہمارے پاس نہیں ہے اب اس وقت، جو پہلے تھی ہمارے پاس اب نہیں ہے، وہ دھارا 370 نہیں ہے ہمارے پاس، 35A نہیں ہے ہمارے پاس، اور یو ٹی اس کو بنایا گیا ہے جموں کشمیر کو۔ یہ 2-3 چیزیں ہیں نہیں ہمارے پاس۔ پہلے آپ کا موقف دفعہ 370 کے لیے ایک الگ حیثیت رکھتا تھا، الگ تھا، مگر آج آپ کا موقف دوسرا ہے دفعہ دھارا 370 پر۔ تو کیا کہنا چاہیں گے آپ بیگ صاحب؟ یہ جو ماحول ہے، یہ جو سیناریو ہو، یا اس حوالے سے جو چیزیں ہمارے پاس نہیں ہیں، ہم نے وہ کھو دیے ہیں، ہم لوگوں کے پاس جا رہے ہیں، کیا میسیج دینا چاہتے ہیں؟ کیا لوگوں کے پاس جائیں گے، ہم کیا لے کر جائیں گے لوگوں کے پاس؟ جن چیزوں کا یا جن معاملات کا آپ نے تذکرہ کیا، ان کا تعلق صرف کسی سیاسی جماعت کے سیاسی افراد کے ساتھ نہیں ہے، ان سب معاملات کا تعلق ہماری قوم سے ہے۔ اور جب میں قوم کہتا ہوں تو اس میں کشمیری اور جموں اور پیر پنجال اور لداخ، کرگل، اس سب کو میں ایک قوم کی طرح ہی سمجھتا ہوں۔ یہ سب کچھ ہمارے پاس تھا، اور یہ سب کچھ ہم سب کے لیے تھا۔ جو ہم نے کھویا ہے یہ ایک اجتماعی نقصان ہے، یہ کسی ایک فرد یا کسی ایک سیاسی جماعت کا نقصان نہیں ہے۔
اب اگر اس بحث میں اس وقت بحث چھیڑ دی جائے کہ جو کچھ ہم نے کھویا اس میں کس کس کی غلطی ہے، تو اس کے لیے آپ کے پاس وقت اتنا نہیں، نہ لوگوں کے پاس اتنا وقت ہے اس وقت یہ باتیں سننے کا۔ ایک نقصان ہوا ہے اور اس نقصان کی بھرپائی کرنا ہے۔ بھرپائی اسی صورت میں ہوگی جب ایک کلیکٹیو ریسپانس ہوگا اس قوم کی طرف سے، ایک مضبوط مینڈیٹ ہوگا اس قوم کی طرف سے۔ اس کی میں مثال اس طرح سے دیتا ہوں کہ جو پچھلا پارلیمنٹ الیکشن ہوا اس میں نیشنل کانفرنس کے ایک آزاد، نیشنل کانفرنس کے ساتھ تعلق رکھنے والے ایک آزاد امیدوار نے لداخ میں بی جے پی کے کینڈیڈیٹ کو ہرا دیا، اور یہ بی جے پی کا وہ کینڈیڈیٹ تھا جو 370 کے اور 35A کے جانے پر سب سے زیادہ ووکل تھا پارلیمنٹ کے اندر، اور سب سے زیادہ اسی نے سیلیبریٹ کیا تھا پارلیمنٹ کے اندر۔ اور مجھے یاد ہے اس نے یہ بھی کہا تھا کہ 370 کے جاننے کے بعد نیشنل کانفرنس اور دوسری جو علاقائی جماعتیں ہیں جموں کشمیر میں وہ دفن ہو گئی۔ آج کی تاریخ میں اس کی اپنی سیاست دفن ہو گئی اور نیشنل کانفرنس نے لداخ بھی جیت لی۔ اسی طرح ہم نے ساؤتھ میں بھی سیٹ پارلیمنٹ جیتی، سری نگر کی پارلیمنٹ سیٹ جیتی، جموں میں بہت ٹاکرے کا مقابلہ ہوا، بارہمولہ ایک فریب کا شکار ہو گئی، یہ کانسٹیچوئنسی، پارلیمنٹری کانسٹیچوئنسی ایک جھوٹ کا شکار ہو گئی، جذباتیت کا شکار ہو گئی، لیکن اس کے باوجود نیشنل کانفرنس ہی سب سے بڑی جماعت کے طور ابھر کے آئی ہے۔ تو ایک کلیکٹیو ریسپانس ہونا چاہیے ہماری طرف سے، انتہائی شائستہ مہذب ریسپانس ہونا چاہیے، اور اس میں جہاں ہم سیاسی جماعتوں کی ذمہ داری ہے وہاں سول سوسائٹی کی بھی ذمہ داری ہے، آپ لوگوں کی بھی ذمہ داری ہے، پڑھا لکھا دوسرا طبقہ ان کی بھی ذمہ داری ہے، تاجر طبقہ ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ اس وقت ان کو نیشنل کانفرنس کی قیادت بالخصوص عمر عبداللہ صاحب کو مضبوط کرنا ہوگا۔ عمر عبداللہ صاحب مضبوط ہوں گے تو جو ہماری یہ ایک ٹیم بنے گی نیشنل کانفرنس کی زیر قیادت یا جھنڈے کے نیچے، تو اس کا جو ریسپانس ہوگا ان سب فیصلوں کے حوالے سے اس میں اس کو ایک پولیٹیکل اور مورل لیجیٹیمیسی ہوگی اس ریسپانس کو۔ اگر لوگوں نے یہ ریسپانس، یہ ذمہ داری ہمیں سونپی اور یہ سیاسی طاقت بخشی، تو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ نہ صرف اس نقصان کی بھرپائی ہوگی بلکہ اس قوم کو جو تھکی ہوئی ہے، جس کو احساس ہے ایک اس وقت بیزاری سی ہے، بیزاری کا احساس ہے، کچھ خاموشی بھی ہے، کچھ ہار کا احساس بھی ہے، تو اس کو نئے سے اپنی ٹانگوں پہ کھڑا کرنا ہے۔ اس ریاست کو، ریاست کے لوگوں کو، یہاں کے نوجوانوں کو عزت اور وقار کی زندگی بخشنی ہے، اور اس کے لیے ہم سب کو مل جل کے کام کرنا ہوگا۔ اس وقت ایک ہی جماعت ہے جو جموں کشمیر اور لداخ تینوں جگہ کے لوگوں کی ترجمانی کرتی ہے، اور وہ نیشنل کانفرنس ہے۔ ہمارے پاس ایک پولیٹیکل ویژن بھی ہے اور ایک اکنامک ویژن بھی ہے اور ایک مورل اتھارٹی بھی ہے کہ مشکل ترین حالات میں نیشنل کانفرنس نے سسٹین کیا ہے ان طوفانوں کو، جو ان سازشوں کو جو اس کے خلاف کی گئی ہے۔ مجھے امید ہے کہ یہاں کے لوگ عمر صاحب کو ایک بھرپور مینڈیٹ دے کے ایک سیاسی اور اخلاقی طاقت بخشیں گے تاکہ ان کی جنگ جو سیاسی بھی ہے، اقتصادی بھی ہے، اس پر ان کو کامیابی حاصل ہو۔ دیکھیے بیگ صاحب، نیشنل کانفرنس کے ویرودھی نیشنل کانفرنس پر یہ الزام لگ رہے ہیں کہ جب بھی یہاں نیشنل کانفرنس کی سرکار تھی تو کرپشن کو بڑھاوا لگا، انجسٹس ہوئی ہے لوگوں سے، گراؤنڈ لیول پہ لوگوں کو انصاف نہیں مل رہا تھا۔ تو یہ ویرودھی آپ پر الزام لگا رہے ہیں کہ اگر نیشنل کانفرنس پھر سے طاقت میں آ گئی تو پھر ایسے چیزیں جو ہے، کرپشن ہے یا انجسٹس ہے یا باقی چیزیں ہیں، ان کو پھر بڑھاوا ملے گا۔ یہ ایک سٹیٹمنٹ ہے، یہ سوال نہیں ہے، یہ ایک سٹیٹمنٹ ہے۔ یہ سٹیٹمنٹ ایک پرسیپشن بنانے کے لیے مارکیٹ میں ڈالی گئی ہے۔ جب کرپشن ہوتی ہے یا لا قانونیت ہوتی ہے تو اس کے ٹریسز ہوتے ہیں، ہر چیز کا ایک ٹریس ہوتا ہے، آپ اس کو ٹریس آؤٹ کر سکتے ہیں۔ ایون 5000 سال کی پرانی تاریخ کو ٹریس کیا جاتا ہے ہڈیوں میں اور پتھروں میں۔ پچھلے 10 سال سے یہاں براہ راست مرکزی حکومت ہے،
2015 سے لے کر 2018 تک بی جے پی کی حکومت تھی، مرکز کے زیر اثر ہی ہے۔ اس کے بعد یہاں گورنر راج رہا ہے، مرکز کی حکومت براہ راست ہے۔ کتنے لوگوں کو انہوں نے کرپشن کے الزام میں پکڑ کے لوگوں کے سامنے ایکسپوز کیا۔ اگر یہ کرپشن ہوئی ہے جس کا ان کے پاس جس کا وہ الزام لگاتے ہیں تو اس کا ثبوت بھی ہوگا۔ تو جن لوگوں کے پاس 10 سال سے حکومت ہے وہ یہ ایکسپوز کرتے سارے لوگوں کو کہ یہ پولیٹیشنز، یہ سیاسی جماعتیں کرپٹ ہیں اور یہ پیسے انہوں نے لیے ہیں، اسی سے اکاؤنٹ میں ان کے پیسے گئے ہیں، یہ وراثتیں انہوں نے بنائی ہیں، لوگوں کے سامنے ایکسپوز کیوں نہیں کرتے؟ تو سٹیٹمنٹ میں یا پرسیپشن بنانے کے لیے سیاسی جملے بازی کی جاتی ہے، لیکن جب تک کسی چیز کا آپ کے پاس ایویڈنس نہ ہو، ثبوت نہ ہو، تو جو الزام آپ لگاتے ہیں اس کو منافقت کہتے ہیں۔ منافقت، اور یہ بدترین صفت ہوتی ہے ایک انسان کے اندر یا کسی جماعت کے اندر یا کسی ادارے کے اندر، کہ وہ بغیر ثبوت کے کسی کی عزت ریزی کرے، چاہے وہ فرد ہو چاہے وہ جماعت ہو۔ اگر ان کے پاس کوئی ایویڈنس ہے تو ان کو لانا چاہیے تھا۔ الیکشن میں اس طرح کے معاملے وہی لوگ اٹھاتے ہیں جو بہت ہی کمزور جگہ پہ رہ کے بات کرتے ہیں۔ بیگ صاحب، نیشنل کانفرنس کا ماننا ہے کہ بارہمولہ میں درجنوں کینڈیڈیٹ الیکشن میدان میں پڑے ہیں اور بی جے پی کی حمایت در پردہ تقریباً 1 درجن سے زیادہ کینڈیڈیٹوں کو حاصل ہے جو بی جے پی نے کھڑا کی۔ یہ نیشنل کانفرنس کا ماننا ہے کہ بارہمولہ میں یا سوپور میں یا اور دوسری جگہوں پہ ایسا ہو رہا ہے، در پردہ بی جے پی کی حمایت ہے کینڈیڈیٹس کو، صرف اس لیے کہ وہ نیشنل کانفرنس کو ووٹ میں ڈیمیج کرے یا نیشنل کانفرنس کو اقتدار میں آنے نہ دے، ان کے کینڈیڈیٹوں کو روک لے یا ان کو کینڈیڈیٹوں کو ہرا دے۔ اس وجہ سے یہاں پہ درجنوں ایسے کینڈیڈیٹ یہ نیشنل کانفرنس کا موقف ہے کہ کھڑے کیے گئے ہیں کہ نیشنل کانفرنس کو ہرانے کے لیے۔ آپ کا کیا ماننا ہے؟ دیکھیں، یہ بالکل سیدھی سی بات ہے کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کو اگر حکومت میں آنا ہے تو ان کے لیے یہ بڑا لازمی ہے کہ نیشنل کانفرنس کمزور ہو جائے۔ اگر نیشنل کانفرنس لارجسٹ پارٹی کے طور نہیں ابھر کے آتی اور بھارتیہ جنتا پارٹی کو اپرچونٹی ملتی ہے کہ وہ کسی وجہ سے لارجسٹ پارٹی بن جاتی ہے تو وہ کلیم کریں گے، حکومت بنائیں گے، اور وہ سب کو جو انہوں نے آج تک کیا ہے پچھلے 10 سال میں اس کو پولیٹیکل لیجیٹیمیسی مل جائے گی، مورل لیجیٹیمیسی مل جائے گی۔ اس لیے بھارتیہ جنتا پارٹی وہ سارے حربے جو سیاست میں کیے جاتے ہیں کسی دوسری جماعت کو کمزور کرنے کے لیے وہ کرے گی۔ جموں کشمیر کے لوگ بڑے ذہین قوم ہے، سیاست کے معاملے میں یہ بہت جانتے ہیں۔ آپ دیکھیں کس طرح انہوں نے پچھلے پارلیمنٹ الیکشن میں نیشنل کانفرنس کے امیدواروں کا ساتھ دیا۔ بارہمولہ میں ایک انتہائی ایک وہ میں اس کو فریب کی سیاست ہوئی، ورنہ یہاں سے عمر عبداللہ کے ہارنے کی کوئی وجہ نہیں تھی۔ تو یہ جو سازش کی گئی ہے ہمارے خلاف کہ نیشنل کانفرنس کو کمزور کیا جائے، لوگ یہ سمجھتے ہیں۔ ساؤتھ میں ریسپانس آ گیا۔ میں آپ کو کہتا ہوں کہ ساؤتھ میں جو الیکشن ہوا اس میں 60 سے 70% کامیابی نیشنل کانفرنس کی سیٹوں پہ ہوگی۔ یا مارک مائی ورڈز اینڈ انڈر لائن اٹ، نیشنل کانفرنس وہاں سب سے بڑی اور مضبوط جماعت کے طور ابھر کے آ گئی ہے۔ اب سینٹرل کشمیر کا الیکشن ہے، اس میں بھی نیشنل کانفرنس کو تو کوئی اس طرح ظاہری چیلنج نہیں ہے، لوگ جانتے ہیں۔ اب یہ جو نارتھ کشمیر ہے یہاں تو نیشنل کانفرنس ہی سب سے بڑی اور مضبوط جماعت ہے، تو لوگوں کا ریسپانس جو ہوگا وہ بڑا دانائی سے ہوگا۔ اس بار لوگ اتنے احمق نہیں ہیں کہ وہ یہ نہ سمجھیں کہ اس وقت بی جے پی کیا گیم کھیل رہی ہے۔ بی جے پی یہ سمجھتی ہے کہ جو الیکشن کے ادارے ہیں یا دوسرے ادارے ہیں وہ ان کی مدد کریں گے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھلے ہی ان کو یہ یقین بھی ہو کہ سول ایڈمنسٹریشن یا دوسرے لوگ ایجنسیز ان کی مدد کریں گے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سارے ادارے چونکہ ملک کے آئین کا احترام کرتے ہیں، ہمیں امید ہے کہ وہ اس کے جب احترام کرتے ہیں تو اس پر عمل بھی کریں گے، اور اس الیکشن میں بالکل وہ نیوٹرل رہیں گے، تاکہ جو عوام کا مینڈیٹ ہو، یہ عوام ایک اعتماد کرتی ہے اپنے اداروں پہ۔ ہمارا اعتماد ہے الیکشن کمیشن پر، ہمارا اعتماد ہے جموں اور کشمیر پولیس پہ،
ہمارا اعتماد ہے انٹیلیجنس ایجنسیز پر، ہمارا اعتماد ہے اس وقت ملٹری انٹیلیجنس پر، ہمارا سارا اعتماد ہے کہ آپ اس الیکشن سے دور رہیں گے، یہ اعتماد ہے۔ اگر کسی بھی طرح آپ اس میں انٹروین کرتے ہیں، نہ یہ بات لوگوں سے چھپی رہے گی نہ ہم سے چھپے گی، اور اگر آپ اس طرح کی انٹرونشن سے کوئی مینیپولیٹ کرتے ہیں الیکشن کو، تو اس سے جو جیتے گا وہ آپ کو کیا کام آئے گا یا نہیں آئے گا، لیکن آپ کی کریڈیبلٹی پر ایک ایسا سوال اٹھے گا جسے اگر بعد میں آپ مستقبل میں دھونا بھی چاہیں نہیں دھو پائیں گے۔ اور ایک بار اگر آپ کے بارے میں یہ نیریٹو بن گیا کہ آپ جموں اور کشمیر کی سیاست کو اسی طرح پلوٹ کرنا چاہتے ہیں جس طرح پاکستان میں ملٹری انٹیلیجنس یا ملٹری انٹروین کرتی ہے پولیٹکس میں، اگر خدا نہ کرے ہمارے ادارے بھی اسی طرح کرتے ہیں تو پھر فرق کیا رہے گا؟ مجھے یقین ہے کہ ہمارے ادارے کبھی انٹروین نہیں کریں، بھلے ہی ایک پرسیپشن بی جے پی کو یہ دے رہی ہو کہ ہمارے ساتھ ادارے ہیں، ادارے ملک کے آئین کے ساتھ ہوں گے، اور ملک کے آئین کو جو احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں وہ کبھی بھی اس الیکشن میں ایسی مداخلت نہیں کریں گے جس سے لوگوں کے مینڈیٹ کا مذاق اڑایا جائے یا ان کے ساتھ خیانت کی جائے۔ بہرحال ایک یہ جو آزاد امیدوار ہیں اتنے، یہ تو ایک بہت ہی سوچی سمجھی گیم کا حصہ ہے، لیکن جب انسان یہاں کچھ گیمیں کھیلتا ہے تو کچھ گیمیں کہیں اور بھی کھیلی جاتی ہیں، اور انشاءاللہ نیشنل کانفرنس بڑی اور مضبوط قوت بن کے ابھرے گی اس الیکشن میں۔ بیگ صاحب، پارلیمانی الیکشن میں نیشنل کانفرنس نے سری نگر کی سیٹ پہ جیت حاصل کی، اننت ناگ کی سیٹ پر بھی انہوں نے جیتا، مگر عمر صاحب جو قداور سیاستدان تھے، ریاست کے چیف منسٹر بھی رہے ہیں، سینٹرل منسٹر بھی رہے ہیں، بارہ مولہ میں کھڑے ہوئے ہیں، اور بارہ مولہ میں انہوں نے پارلیمانی الیکشن ہار دیا۔ یہ بیگ صاحب اگر سری نگر میں جیتا، اننت ناگ میں جیتا، بارہ مولہ میں نیشنل کانفرنس نے کیوں ہارا، اور اس کے وجوہات کیا تھے؟ یا تو میں سمجھتا ہوں کہ نیشنل کانفرنس کی میسیج لوگوں تک صحیح طرح سے گئی نہیں، یا کوئی اور ہی بیک گراؤنڈ تھا اس کا کہ جس وجہ سے عمر صاحب جیسے اس کو امید تھی جیتنے کی، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ہار گیا۔ یہ جو عمر صاحب کا فیصلہ تھا کہ وہ ان کا فیصلہ، یہ عمر صاحب کا ذاتی فیصلہ نہیں تھا، یہ نیشنل کانفرنس کی کور گروپ میٹنگ میں یہ فیصلہ ہوا، اور نارتھ کشمیر کے جو نیشنل کانفرنس کے ذمہ دار ہیں انہوں نے عمر عبداللہ صاحب کو قائل کیا کہ آپ نارتھ کشمیر سے نمائندگی کریں پارلیمنٹ میں، کیونکہ 5 اگست کے بعد جو ہمارے ملک کی پارلیمنٹ ہے اس کے پاس وہ سارے اختیارات ہیں کہ جموں کشمیر کے حوالے سے قانون سازی کرے، آئینی اور قانونی، اب اخلاقی ہیں یا نہیں ہے وہ بعد میں بحث کی جا سکتی ہے۔ اس وجہ سے یہ سوچ رہے تھے کہ بارہ مولہ نارتھ کشمیر سے ہم ایک ایسے نمائندے کو الیکٹ کر کے بھیجیں گے جو نہ صرف نارتھ کشمیر کے لوگوں کی نمائندگی کرے بلکہ جموں کشمیر اور ایون لداخ کے لوگوں کی، اور پھر ان سارے پسے ہوئے طبقات کی جو ملکی سطح پر جن کو ایک آواز کی ضرورت ہے ان کی نمائندگی بھی کریں۔ عمر عبداللہ جو ہیں وہ ملک کے جو بڑے اس وقت قدآور سیاستدان ہیں، پولیٹیشنز ہوں گے، اسٹیٹسمین ہوں گے، ان میں ان کا شمار ہوتا ہے، خاص کر جب وہ اردو میں تو ایک بہرحال ان کی اپنی رینج ہے، لیکن انگریزی میں جب وہ کسی ڈیبیٹ یا ڈسکشن یا کسی کوئی تقریر کرتے ہیں تو ان کا مقابلہ آپ دنیا کے بہترین جو مقرر ہوں گے، ایون اوباما جیسے لوگوں کے ساتھ کیا جا سکتا ہے۔ آپ ان کی تقریر بھی جب یہ کرتے ہیں کسی ملک میں جا کے یا کسی کنونشن میں جا کے ریاست سے باہر، جب آپ وہ سنیں گے تو آپ کے دل کو سکون ملتا ہے کہ جموں کشمیر سے بھی کوئی اس طرح کی وزڈم سے بھرپور آواز ہے۔ تو یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ لوگ ہیرے میں اور کوئلے میں فرق نہیں کر پائے، اور کئی بار ایسا حادثہ ہو جاتا ہے۔ حادثے کیا ہوتے ہیں؟ حادثہ تو یہی ہوتا ہے کہ جو چیز آپ ایکسپیکٹ نہ کرتے ہیں وہ رونما ہو جائے، اسی کو حادثہ کہتے ہیں۔ تو یہ ایک سیاسی حادثہ ہو گیا نارتھ کشمیر میں، جس کے جو نقصان ہوا، جس کی تلافی کرنا ناممکن ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کو منظور ہونا چاہیے، تو عمر صاحب کی عزت میں اضافہ ہی ہوا ہے، کمی نہیں ہوئی ہے،
لیکن نارتھ کشمیر کے لوگوں کا نقصان ہوا ہے، بھلے ہی ان کو اس کا احساس ہو یا نہ ہو، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ احساس بھی ہے اور اس کی تلافی بھی کرنا چاہتے ہیں۔ اور یہ الیکشن بہترین موقع ہے لوگوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے، کہ جو پچھلے الیکشن میں وہ عمر عبداللہ صاحب کا ساتھ نہیں دے سکے، اس الیکشن میں وہ ان کا ساتھ دیں اور اس نقصان کی تلافی کر کے عمر صاحب کو وہ مینڈیٹ دیں جس سے وہ اس ریاست کو چلانے کا کام کریں۔ اور آنے والے وقت میں اللہ تعالیٰ کو منظور ہونا چاہیے، ہو سکتا ہے کبھی ان کو ملک چلانے کا بھی موقع ملے۔ ایسے میں نیشنل کانفرنس کا یہ کہنا بھی ہے، ماننا بھی ہے کہ عمر صاحب کو ہرانے میں بھی بی جے پی در پردہ بی جے پی کا ہاتھ تھا۔ دیکھیں، ایک چیز میری سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ کہتے ہیں who is a stupid person، کہ ایک بے وقوف آدمی کون ہوتا ہے؟ one who creates enemies where there exist none، وہ شخص جو وہاں پر بھی دشمن بناتا ہے جہاں کوئی دشمن ہوتا ہی نہیں ہے۔ وہ بے وقوف لوگ ہیں، ہوتے ہیں جو اپنے لیے وہاں بھی دشمن بناتے ہیں جہاں کوئی دشمن نہیں ہوتا۔ بھارتیہ جنتا پارٹی دشمن بنا رہی ہے، اور دکھ مجھے اس بات کا ہے کہ یہ ان کو بھی دشمن بنا رہے ہیں جو دشمن نہیں ہونے چاہیے۔ اپنے ملک کے لوگ، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ مسلمان ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، بودھ ہو، جس مذہب، جس رنگ، جس نسل کے لوگ ہو، وہ سب اس ملک کے باشندے ہیں۔ سیاست میں آپ نظریات لے کے لوگوں کے پاس جاتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف نفرت پیدا کرنے کے لیے نہیں، نظریات سے لوگوں کو قائل کر کے اپنے ساتھ چلانا، یہ سیاست ہے۔ اگر اپنے نظریات کو آپ لوگوں کے دلوں میں داخل کرنے کے لیے مذہب کا، نفرت کا، جذبات کا سہارا لے کر ان کو ایک ایسی سیاسی کیفیت سے دوچار کرتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگے، تو ایسے اقتدار سے آپ کو حاصل کیا ہوتا ہے؟ آپ حکمران تو بن گئے، آپ لوگوں کے جو فزیکل اپیرینس ہے، جو ہماری فزیکل باڈی، آپ اس کے حکمران ہیں، اس کے حکمران تو نہیں ہے نا۔ دیکھیں، اس دنیا میں بے شمار لوگ ایسے ہیں جو کسی نہ کسی صورت میں اللہ کو مانتے ہیں، مختلف ناموں سے۔ ظاہری طور آپ کو کہیں اللہ دکھائی دیتا ہے؟ کہیں نہیں دکھائی دیتا، لیکن اس کے باوجود پنڈت کے دل میں بھی اپنے عقیدے کے حساب سے کوئی نام تو ہے جس پہ وہ یقین اور بھروسہ کرتا ہے۔ مسلمان کے دل میں بھی، سکھ کے دل میں بھی، عیسائی کے دل میں بھی، جو کے دل، بہت ہر ایک کے دل میں ایک احساس ہے کہ کوئی ہے جو یہ نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ تو وہ دکھائی نہیں دیتا، لیکن اس کی محبت ہمارے دلوں میں ہوتی ہے۔ حکمران جو ہوتا ہے یہ سربراہ ہوتا ہے ایک ملک کا، ایک ماں اور باپ کی طرح اس نے سب کے ساتھ ایسا سلوک کرنا ہے جو یکساں ہو، مساوی ہو۔ یہ اتنی بڑی کرسی اپنے ساتھ بہت بڑا امتحان اور بہت بڑی ذمہ داری لے کے آتی ہے، بہت بڑا امتحان اور بہت بڑی ذمہ داری۔ چونکہ میں ایک مسلمان ہوں اور میرا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ ہر حکمران ایک گداگر سے زیادہ کمزور ہوتا ہے۔ گداگر کو صرف 2 وقت کی روٹی اور سونے کے لیے جگہ چاہیے، بس اتنا سا ہے۔ حکمران کو اس گداگر سے لے کر اپنے نفس تک ہر چیز کا جواب دینا ہے، ہر جاندار کا جواب دینا ہے، ماحول کا جواب دینا ہے، جنگلات کا، پانی کا، درختوں کا، کیڑے مکوڑوں کا، ہر چیز کا جواب دینا ہے۔ اور جو اتنے بڑے امتحان سے جس کو گزرنا ہو، اس کو انتہائی محتاط ہو کے، انتہائی سنجیدگی کے ساتھ، انتہائی خلوص اور نیک نیتی کے ساتھ قدم اٹھانے چاہیے۔ ایک قدم بھی جو آپ اٹھاتے ہیں اس کا حساب ہوگا۔ تو جو یہ نفرت کی سیاست ہے، یہ اس ملک کی ترقی کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ثابت ہو سکتی ہے۔ اقبال نے کہا ہے، جو تو سمجھے
تو آزادی ہے پوشیدہ محبت میں، غلامی ہے اسیر امتیاز معود رہنا۔ اقبال کیا کہتے ہیں کہ اگر اے انسان تو سمجھے جو یہ حقیقی آزادی ہے یہ محبت میں پوشیدہ ہے۔ غلامی کیا ہے؟ غلامی ہے اسیر امتیاز معود رہنا۔ غلامی یہ ہے کہ تم یہ کہتے رہے ہو کہ میں ہوں اور تم ہو، میں اور تم الگ نہیں ہیں، یہ دو وجود ہو سکتے ہیں لیکن یہ ایک ہی دھاگے میں پروئے ہوئے دو وجود ہیں، ان کا الگ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ایک سماج اتنی ہی دیر قائم رہ سکتا ہے جتنی دیر آپ اور میں اور وہ اور وہ اور وہ ہیں۔ اگر کسی ایک آدمی کو اس زمین پر بسا دیا جائے اکیلا کہ ساری زمین اب تمہاری ہے، سارے خزانے تمہارے ہیں، ریزرو بینک دنیا کے ڈالر سارے تمہارے پر، تم اکیلے ہو، وہ کیا کرے گا؟ حساب کو کیا کرے؟ ہلڈائے۔ یہ انسانی وجود کا، اس کی سوچ کا، اس کی خوشی اور غم کا، ان سب چیزوں کا تعلق صرف اتنی ہی دیر ہے جتنی دیر آپ کا وجود ہے، تبھی تک میرا وجود ہے۔ جس دن آپ ختم ہو گئے میں خود ختم ہو گیا۔ تو محبت کے بغیر، خلوص کے بغیر، بھائی چارے کے بغیر، ایک دوسرے کا ساتھ دینے کے بغیر، ہاتھ ملانے کے بغیر یہ دنیا آگے نہیں بڑھ سکتی۔ نفرت سے آپ لوگوں کو دور کر سکتے ہیں، نفرت سے آپ لوگوں کو اپنے ساتھ چلا نہیں سکتے۔ اور کس سے نفرت کرتے ہیں؟ خود سے۔ آپ میرا آئینہ ہے، میں خود میں اگر آپ کو نہیں دیکھ سکتا تو میں اندھا ہوں۔ یہ جو آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں یہ میرا آئینہ ہے، اس میں مجھے اپنی شکل دکھائی دینی چاہیے، مجھے آپ میں خود دکھائی دینے چاہیے۔ اگر آپ میں خود کو نہیں دیکھ سکتا ہوں تو میں اندھا ہوں۔ تو یہ سیاست جو ہے یہ رہ جائے گی۔ صرف ایک جو چیز یاد رکھیں کہ سیاستدان ہو یا کوئی بھی آدمی یا کوئی بھی ہو، اس کو اپنے ہر عمل کا حساب دینا ہے۔ بیگ صاحب، آپ کے ویرودھی آپ پر الزام لگا رہے ہیں کہ بیگ صاحب دل بدلی کے ماہر ہیں، آپ نے پی ڈی پی میں بہت سارا وقت گزارا ہے، پھر نیشنل کانفرنس میں آئے ہیں، اور ویرودھی کہہ رہے ہیں کہ اس پر کوئی بھروسہ نہیں، کل اور کوئی پارٹی جوائن کرے گا۔ انہوں نے بیگ صاحب نے پی ڈی پی کا ڈسپلن کو آنر نہیں کیا ہے، وغیرہ وغیرہ ایسے الزام لگا رہے ہیں آپ کے ویرودھی۔ کہنے فرق پڑتا، کہنے دیں۔ مزید اگر اور بھی گالیاں کوئی نکالنا چاہے تو کہہ سکتا ہے، جو مرضی ہے ان کو کہیں، مجھے وہی ملے گا جو اللہ دے گا اور ان کو وہی ملے گا جو اللہ دے گا۔ تو میں اپنے دفاع میں کیوں ایسی بات کہوں جو مجھے کہنی ہی نہیں چاہیے۔ انسان کچھ معاملات اللہ پر چھوڑ دینا چاہیے، اللہ بہترین کارساز ہے۔ تو یہ کوئی جنگ ہی نہ ہوئی، یہ کون سی جنگ ہے کہ لوگ میرے بارے میں ایک رائے رکھتے ہیں؟ میں کس طرح کسی کو روک سکتا ہوں کہ تم میرے بارے میں یہ رائے نہ رکھو؟ لوگوں کو حق ہے کہ میرے بارے میں جو رائے ہے وہ رکھیں، اور مجھے یہ حق ہے کہ میں اس پہ جواب دوں یا نہ دوں۔ اللہ پہ چھوڑ دیں معاملات، اللہ بہترین ہے نا۔ مجھے نیشنل کانفرنس میں، نہ صرف نیشنل کانفرنس میں عمر صاحب کے ساتھ ملنے کا اللہ نے موقع فراہم کیا، بلکہ عمر صاحب کے ساتھ انشاءاللہ اس اسمبلی میں کام کرنے کا موقع بھی اللہ مجھے فراہم کرے گا۔ سو لیٹ دی پیپل سے جو ان کو کہنا ہے کہیں، لیکن یہ عام آدمی کی سوچ نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ سوچ ان لوگوں کی ہے جو مجھ سے خوف زدہ ہیں۔ مجھ سے خوف زدہ ہونے کی کوئی ضرورت کسی کو نہیں ہے، میری کوئی ہستی ہی نہیں ہے، میں کیا ہوں؟ بس یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے مجھے اس وقت آپ کے سامنے بٹھا دیا، یہ اسی کا کرنا ہے۔ جس دن وہ چاہے گا میں نہیں ہوں گا، تو کسی کو حسد نہیں کرنا چاہیے، کسی کو بغض نہیں کرنا چاہیے، کسی کو بہتان نہیں کہنا چاہیے۔ یہ خدائی فیصلے ہوتے ہیں۔ جتنے امیدوار بارہمولہ میں الیکشن لڑ رہے ہیں، ہر ایک کو ہے عوام کے پاس جانے کا، اور جو مرضی ہے وہ کہیں۔ عوام، جمہوریت میں عوام فیصلہ کرتی ہے، اور جو عوام کا فیصلہ ہو انسان کو اللہ کے بھروسے پہ اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے۔ بیگ صاحب، بارہمولہ میں ایک ہی خاندان، بیگ خاندان کے دو بیگ الیکشن لڑ رہے ہیں۔ سیاسی حلقوں کا ماننا ہے کہ ووٹ بائیفرکیٹ ہو جائیں گے الیکشن میں، کیونکہ ایک ہی خاندان کے دو بیگ کھڑے ہیں، ووٹوں کی تقسیم ہونا ہی ہونا ہے۔ کیا یہ آئیڈیالوجی کی فرق ہے؟ آپ دونوں الگ الگ کھڑے ہوئے ہیں، یا کوئی در پردہ اور کوئی
چیز ہے کہ آپ کی جو یہ آئیڈیالوجی ہے یا آپ کی جو رائے ہے متفق نہیں ہو رہی ہے. جہاں تک بارہمولہ کانسٹیچوئنسی کا تعلق ہے، اس میں کوئی 1,35,000 کے قریب ووٹ ہیں، اور یہ 1,35,000 ووٹ بے خاندان کے نام وراثت میں منتقل نہیں ہوئے ہیں کہ ہم لوگ تقسیم ہو جائیں گے. یہ ہماری وراثت کا حصہ نہیں ہے. جمہوری نظام میں یہ 1,35,000 ووٹ جو ہیں، یہ 1,35,000 اپنی رائے سے یہ فیصلہ کریں گے کہ ان کو کون سا نمائندہ ایکسیپٹیبل ہوگا. اس میں صرف 2 بیگ نہیں لڑ رہے، اس میں کئی لوگ اور لڑ رہے ہیں. 26 لوگ لڑ رہے ہیں. ہم 26 بارہمولہ کے باشندے الیکشن لڑ رہے ہیں. سب اپنی طرف سے اپنا ایجنڈا لے کے جائیں گے. میرا تعلق ایک جماعت سے ہے، میری جماعت کی ایک آئیڈیالوجی ہے، میرا سیاست میں اپنا ایک نظریہ ہے. جمہوریت مجھے اجازت دیتی ہے کہ میں اپنے حوالے سے فیصلہ کروں، سو میں نے کر لیا. بیگ صاحب کو بھی یہ اجازت ہے کہ وہ اپنے حوالے سے فیصلہ کریں، سو انہوں نے کر لیا. اب ہم دونوں لوگوں کے سامنے جا رہے ہیں. گھر کے اندر وہ باپ ہیں اور میں بیٹا، 4 دیواری کے باہر ہم 2 الگ الگ پلیٹ فارمز پہ ہیں. ان کی کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے، ان کی اپنی پرسنل کوئی آئیڈیالوجی ہے یا نہیں ہے، میں اس بحث میں نہیں جاؤں گا. وہ بھی لوگوں کے پاس جائیں گے، میں بھی لوگوں کے پاس جاؤں گا. اب باقی فیصلہ تو بہرحال اللہ کی مرضی سے ہی ہوگا. احترام کا رشتہ باقی رہے. میں نے کبھی یہاں سے انیشیٹ نہیں کیا کہ میں بیگ صاحب پر کوئی انگلی اٹھاؤں. جو ایسکلیشن ہوئی ہے وہ سفینہ جی کی وجہ سے ہوئی ہے یا ان بیگ صاحب کی وجہ سے ہوئی، اور میں نے ہمیشہ صرف اس الزام کا جواب دیا ہے جو ان کی وجہ سے آیا ہے. مثال کے طور پر کل وہ حاجی والے علاقے میں گئے تھے اور وہاں کچھ لوگ ان سے ملے. انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو کئی بار ملنے آئے، آپ نے ملاقات نہیں کی. تو بیگ صاحب نے کہا کب آئے تھے؟ کہا جب آپ پارلیمنٹ ممبر تھے. کس نے روکا؟ کہا باہر پولیس والوں نے روکا، بھیج دیا واپس. 2-3 مرتبہ ہم آئے تھے. کہا اب جاوید بیگ نے ان پولیس والوں کو سکھا کے رکھا تھا. تو یہ میں اس لیول پہ جا کے میں پولیٹکس نہیں کر سکتا. میں کم پڑھا لکھا ہوں ان سے، لیکن عمر ایک گزار چکا ہوں. میری سیاست اب اس لیول پہ نہیں جا سکتی کہ میں یہ تصور نہیں کر سکتا کہ بیگ صاحب اس لیول پر پولیٹکس کریں گے، کہ وہ یہ لوگوں کو تاثر دینے کی کوشش کریں گے جو ان کے پولیس کے گارڈ ہیں وہ بھی میرے حکم سے چلتے تھے، اور پچھلے 25 سال سے وہ لوگوں کو نہیں مل رہے ہیں اس وجہ سے کہ میں نہیں چاہتا تھا. اور پولیس والے بھی، اگر آپ کو اتنا بھی نہیں پتہ چلتا کہ آپ کے باہر پولیس والے لوگوں کو آپ سے ملنے نہیں دیتے، تو آپ کا فرض نہیں تھا یہ سوچنا کہ یہ جو میں یہاں سارا دن بیٹھا رہتا ہوں کیا مجھے ملنے کوئی نہیں آتا؟ آپ کو اسی وقت احساس ہو جانا چاہیے تھا کہ میری ریلیونس کام تو نہیں ہو رہی، اسی لیے لوگ نہیں آتے. تو بیگ صاحب آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ آپ اس لیول پر اس کو نہ لے جائیں جہاں میں سارا سچ کہہ دوں. میں نے کہا کہ میرے بارے میں جھوٹ بولنا بند کریں، میں آپ کے بارے میں سچ بولنا بند کر دوں. لیکن اگر آپ مجھے پرووک کریں گے، جب میں اپنا دفاع کروں گا تو پھر اللہ کے فضل و کرم سے دفاع کروں گا. بیگ صاحب، بارہمولہ 1,35,000 ووٹر یہاں پہ ہے. ظاہر سی بات ہے 1.5 لاکھ سے زیادہ یہاں پہ لوگ رہتے ہوں گے. یہاں کی ترقی اگر دیکھا جائے بارہمولہ کی گراؤنڈ لیول پہ نہیں ہے. انفراسٹرکچر نہیں ہے، بجلی کا نظام سسٹم سے ٹھیک نہیں ہے، پانی کا سسٹم ٹھیک نہیں ہے، روڈز ٹھیک نہیں ہے. کتنی باتیں ہم، کتنی شکایتیں ہم کریں، کیا کیا ہم بتائیں آپ کو کہ یہاں کچھ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے. انصاف نہیں مل رہا ہے لوگوں کو، انجسٹس ہو رہی ہے، کرپشن ہے بارہمولہ میں، حد سے زیادہ کرپشن ہے. سنتے نہیں ہیں کرپشن کے بغیر. تو آپ نے بارہمولہ کی ترقی کے لیے کیا لایا ہے مینیفیسٹو کے بغیر؟ کیا ہے آپ کے وچار بارہمولہ کے لیے، بارہمولہ کی ترقی کے لیے، بارہمولہ کے کا جو بگڑا ہوا نظام ہے، انفراسٹرکچر ہے، اس کے لیے؟ یہ صرف بارہمولہ کا مسئلہ نہیں ہے.
بہت سارے کام ہوئے ہیں، اس میں ایک الگ پروگرام ہونا چاہیے، اس کے لیے ایک مکمل پروگرام ہونا چاہیے کہ پچھلے عرصے میں کیا کام ہوا، کبھی ایک لمبا پروگرام ہونا چاہیے۔ 30 سال جو ہمارے ریاست میں وائلنس شورش رہی ہے، آپ دانشور ہیں، پڑھے لکھے انسان ہیں، مجھے بتائیں جو کنفلکٹ زون ہوتا ہے، جہاں وائلنس ہو، جہاں تشدد ہو، جہاں 1 سے 1.5 لاکھ آدمی تباہ ہو گیا اور آپ کے پوری اکانومی تباہ ہو گئی، آپ کا کلچر تباہ ہو گیا، آپ کی نوجوان نسل ڈرگز کی طرف چلی گئی ہو، آپ کے گھروں میں کئی طرح کے ایجنڈے داخل ہو گئے ہوں جو آپ ایفرڈ نہیں کر سکتے، اس حد تک آپ کا سماج ڈی گریڈ ہوا ہے، وہاں پر آپ کس طرح ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کا ایک ایسا سسٹم ہو جہاں لوگوں کو انصاف فراہم ہو؟ آپ خود جانتے ہیں جہاں لا قانونیت ہوتی ہے، لا لیسنس، میں بہت تھکا ہوں، اس لیے تھوڑی سی کمزوری آپ محسوس بھی کر سکتے ہوں، بولنے میں تھوڑی سی پرابلم بھی ہو رہی ہے کیونکہ میں رات پوری سو نہیں سکا، 1-1.5 بجے تک لوگ تھے۔ بہرحال لا لیسنس جو ہوتی ہے، لا قانونیت، اٹ ٹیکس اٹس اون ٹول، اس کا اپنا ایک امپیکٹ ہوتا ہے ایک سماج پر، چاہے آپ کا ایجوکیشن سیکٹر ہو، ہیلتھ سیکٹر ہو، انفراسٹرکچر ہو، سوشل سیکٹر ہو، لوگوں کی نفسیات ہو۔ اب اگر موقع ملتا ہے ہماری نیشنل کانفرنس کی حکومت کو اور مجھے اسمبلی کے اندر موقع ملتا ہے تو جو میرے آئیڈیاز ہیں، جس طرح میں آپ کے ساتھ کچھ شیئر کر پایا ہوں، میں صرف ووٹ نہیں مانگتا، میں اپنے آئیڈیاز بھی شیئر کرتا ہوں پلیٹ فارم پر کہ کس طرح کا سماج ہم نے تشکیل دینا ہے، اس میں سیاستدانوں کی کیا ذمہ داری ہوگی، آپ لوگوں کی کیا ذمہ داری ہے، جو تاجر طبقہ ہے ان کی کیا ذمہ داری ہے، ڈاکٹرز کی کیا ذمہ داری ہے، تو سب جب ملیں گے اور ایک روڈ میپ بنائیں گے اپنے سماج کے لیے جس میں ہر طبقے کے لوگوں کو شامل کیا جائے گا، مسلمان بھی ہوں، سکھ بھی ہوں، پنڈت بھی ہو، عیسائی بھی ہو، پسا ہوا طبقہ وہ بھی ہو، تو جب یہ ایک روڈ میپ بنائیں گے تو اس میں ایک ہر طبقے کے انپٹس ہوں گے، ہر علاقے کے انپٹس ہوں گے، پھر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ خواب تو دیکھے جا سکتے ہیں، تاج محل بنائیں گے، میں ابھی وعدہ کرتا ہوں کہ اولڈ ٹاؤن میں تاج محل بناؤں گا، یہ تو وعدہ تو ہوئے ہیں، مجھے نہیں لوگ پوچھیں کہ 20-22 سال آپ اقتدار میں رہے، آپ ممبر پارلیمنٹ رہے، آپ 2 مرتبہ ایم ایل اے رہے، اس میں کچھ منسٹر بھی رہے، تو آپ نے کتنے تاج محل اس دوران بنائے کہ آپ آخری الیکشن ہے آپ کا آر یا پار کا، آپ تاج محل بنائیں گے بارہمولہ؟ تو اس طرح کے وعدے اب لوگ بے وقوف نہیں ہیں کہ وہ میرے وعدوں پہ وفا کریں گے، آ کے ووٹ ڈال دیں گے۔ ہم نے سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ وعدہ کرنے سے پہلے ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس ہے کیا ہم جو وعدہ کرتے ہیں کیا ہماری اکانومی ایفرٹ کر سکتی ہے وہ؟ کیا آپ کی ریاست یا یونین ٹیریٹری جموں کشمیر کی اقتصادی حالت یہ ہے کہ جو خواب آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں وہ سارے کے سارے آپ پورے کر سکتے؟ آپ کی ہیلتھ سیکٹر میں ایک زبردست ٹرانسفارمیشن کی ضرورت ہے، ڈاکٹر ضرورت ہے، نرسیں ضرورت ہے، انفراسٹرکچر ضرورت ہے، آپ کا ایجوکیشن سیکٹر بغیر لیبارٹریز کے، بغیر لائبریریز کے، بغیر سپورٹس ایکٹیویٹیز کے چل رہا ہے، کچھ نہیں۔ ایجوکیشن ڈزنٹ مین کہ آپ نے کلاس کے اندر لوگوں کو بٹھایا اور بورڈ پر لکھنا شروع کر دیا، ایجوکیشن از اے ویسٹ فیلڈ، ہے نا؟ ہماری واٹر باڈیز کی بات کریں، یہ جہلم کو دیکھیں، وولر کو دیکھیں، ڈال کو، دے آر آل ڈائنگ، یہ مر گئے تو پانی کہاں سے لاؤ؟ تو یہ جو چیزیں ہیں جن کا آپ ذکر کرتے ہیں یہ تو چھوٹے چیلنجز ہیں، ہمارے سامنے دیکھ نہیں رہے ہیں لوگ، لیکن ایک انتہائی خطرناک صورتحال فیوچر میں ہے۔ ہمارے نوجوانوں کا کوئی مستقبل کہاں ہے مستقبل؟ اگر آپ لوگوں کو ایک ریلیونٹ ایجوکیشن نہیں دے سکتے، آپ کا ایجوکیشن ارریلیونٹ ہے آج کی دنیا میں، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے آج کی دنیا میں۔
اس میں آپ جب تک اس کو ٹرانسفارم نہیں کریں گے، بدلیں گے نہیں، جو اس وقت کے حالات کے ساتھ ہم آہنگ ہو سکے، جب تک اس وقت جب جو ایجوکیشن لوگوں کو شعور نہ بخشے، دانائی نہ بخشے اور جینے کے لیے روزگار نہ فراہم کر سکے کہ ایک نوجوان جہاں دانا ہو، عقل مندی کے ساتھ فیصلے زندگی کے کرے، وہاں اس کے پاس ارننگ بھی کچھ ہونی چاہیے۔ اگر وہ خالی فلسفے کی باتیں کرتا رہے گا اور شاعری کرتا رہے گا تو کھائے گا کیا، کھلائے گا کیا؟ غالب اتنا بڑا شاعر تھا لیکن مالی حالت اس کی کمزور تھی، تو پھر بادشاہ کے قصیدے پڑھ کے وظیفے پہ پلتا تھا۔ غالب دوسرا پیدا نہیں ہوگا مسلمان ہماری اسلامی تاریخ میں اردو کی فیلڈ میں۔ میر تقی میر کی حالت دیکھیں کیا تھی، اقبال اپنی آخری دور میں غربت کا شکار ہو گئے، ان کی حالت کیا تھی۔ تو یہ جو علم ہے یہ بھی اتنی ہی دیر ہے، اس علم میں بھی اتنی ہی دیر خودداری وغیرہ ہے جتنی دیر پیٹ کے اندر کھانا ہے۔ جس دن پیٹ کے اندر کھانا نہیں ہے تو غالب بیچارہ بھی یہ بھیک مانگتا تھا۔ میر تقی میر کی حالت دیکھتے، غربت سے کیا ہو گئی تھی۔ تو یہ لوگوں کو ایک غلط فہمی ہے کہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم آپ کو کوئی مہذب بناتا ہے، یہ آپ کو بھکاری بنا رہا ہے۔ اس وقت لوگ پڑھتے ہی اس لیے ہیں کہ ہم کو روزگار ملے۔ پہلے یہ سوچ بدلنی ہے کہ ایجوکیشن صرف روزگار نہیں ہوتا، ہاں روزگار بھی ہوتا ہے لیکن صرف نہیں ہوتا، بھی ہوتا ہے، اس میں فرق ہے۔ تو اینی وے ہمارے ریاست کے لیے ہم قانون ساز اگر بنتے ہیں تو وہ جب قانون سازی ہوگی تو آپ کی بار وہ پچھلے 30 سال اس میں سے مائنس کریں اور جو ایک اچھا ماحول میسر ہو جائے اور اچھے لوگ اسمبلی کے اندر ہو جو کنٹریبیوٹ کریں گے تو انشاءاللہ ریاست کا نقشہ بدلے گا۔ اٹ ول ٹیک ٹائم، لیکن آپ کی آنے والی نسلیں بچ سکتی ہیں۔ اگر آج آپ درخت لگا دیں گے تو آنے والی نسل ہی پھل کھائے، لیکن وائز آدمی وہ ہے جو یہ سوچے کہ میرا کام ہے درخت لگانا، پھل جب بھی دے گا جو بھی کھائے گا لیکن درخت لگا ہونا چاہیے۔ سو ایک نئے جموں کشمیر کی بنیاد ہم نے رکھنی ہے، انشاءاللہ رکھیں گے۔ ناظرین، یہ ہے بیگ صاحب جاوید احمد بیگ، نیشنل کانفرنس کے قداور سیاستدان، بارہمولہ کانسٹیٹوینسی میں نیشنل کانفرنس کی طرف سے الیکشن لڑ رہے ہیں۔ ان کا مقابلہ 2 درجن سے زیادہ کینڈیڈیٹ سے ہے۔ بیگ صاحب کہہ رہے ہیں کہ کھوکھلے وعدے ہم نہیں کر رہے ہیں کیونکہ وعدے اکثر ٹوٹ جاتے ہیں اور کوششیں کامیاب ہو جاتی ہے۔ بیگ صاحب سے انشاءاللہ ہم بارہمولہ کے مسائل پر الگ سے بات کریں گے اور ان سے جاننا چاہیں گے کہ بارہمولہ کی ڈیولپمنٹ کے لیے آپ کے پاس کیا پروگرام ہے۔ آج کے اس ملاقات میں یہاں ہی ہم بیگ صاحب سے اجازت لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔